बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं शफ़क़त अली कुरैशी साहब। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इत्तेमाद का वोट तो परवेज़ इलाही साहब ने ले लिया है, लेकिन उसके बाद जो अब सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि क्या पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होगी या फिर नहीं होगी। फवाद चौधरी साहब कल ये कह रहे थे कि जैसे इत्तेमाद का वोट लेंगे तो अगले ही दिन जो है, अगले चंद ही घंटों में असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी ताख़ीर सामने आ रही है। अभी भी ज़मान पार्क में इजलास जारी है, तो इस हवाले से बात करेंगे कि पंजाब असम्बली जो है वो तहलील होने जा रही है, नहीं होने जा रही, आगे क्या सूरत हाल सामने आ रही है और इस्टेब्लिशमेंट जो है इसमें उसके न्यूट्रल होने या ना होने पर भी बहस जारी है। जो रात इत्तेमाद का वोट हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सियासी मंजरनामा है वो क्या सामने आ रहा है। तो शफ़क़त अली कुरैशी साहब, सबसे पहले तो भाईजान ये बताएं कि रात तो फवाद चौधरी बड़े जनाब हर टीवी चैनल पर आकर कह रहे थे कि भाई जैसे इत्तेमाद का वोट लेंगे अगले चंद मिनटों में, घंटों में असम्बली तहलील हो जाएगी। उसको तो तकरीबन 10-12 घंटे होने वाले हैं इत्तेमाद के वोट को, अभी तक तो कोई समरी वगैरह सामने नहीं आ रही। इससे पहले ज़मीर मेरा ख्याल एक और हल तलब मसला है, वो ये कि कल राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब फरमा रहे थे कि अगर इन्होंने अपने बंदे पूरे कर लिए, मतलूबा नंबर पूरा कर लिया तो हमारा नाम बदल देना। आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फवाद चौधरी साहब ने उनका नाम रखा है चुन्नू मुन्नू। ठीक है, लेकिन मुझे ये नाम कोई ख़ास पसंद नहीं आया, उनकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं कर रहा। मतलब नाम ऐसा होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे उनकी शख्सियत को, उनके किरदार को। ये तो बड़ा मासूम नहीं। आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं सजेस्ट करता हूँ आंगलू बांगलू। ये क्या नाम है आंगलू? देखें, आप डिल्टोनिक भी कह सकते हैं। नहीं यार, वो वज़ीर दाखिला है। हरकतें वज़ीर दाखिला वाली नहीं, हरकतें वज़ीर दाखिला डेजिग्नेशन का तो करे ना। नहीं, देखें उनके डेजिग्नेशन का हम भी एहतराम करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें जो हैं, जो उनकी शख्सियत और जो उनका किरदार है वो वज़ीर दाखिला के मनसब के शान शान नहीं है। और एक और बात कल तारड़ साहब ने की कि अगर इन्होंने 188-186 बंदे पूरे कर लिए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। शर्म ही नहीं आती इस तरह की बात करते हुए। ये तो बिल्कुल छोड़ दें। नहीं, देखे ना, ये तो नहीं है, उसको उन्होंने कितने इलेक्शन लड़े, कितनी मरतबा वो असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, इनको इस तरह की बातें करते हुए शर्म भी नहीं आती। अब रहा आपका सवाल कि फवाद चौधरी साहब ने कल जो दावे किए थे, ज़मीर रात लेट नाइट जो असम्बली में जो कुछ हुआ वो सारा जो मंजरनामा था, क्या तहरीक इंसाफ के इन दावों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहा था जो वो कल शाम तक करते रहे। इसका तो किसी को गुमान भी नहीं था कि अचानक से असम्बली का इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लिया जाएगा। ये तो खुद अपोजिशन के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए भी शॉकिंग था। एक बात बताऊं, ये तो तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को भी नहीं था कि हम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं या नहीं लेने। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का एक बड़ा सरप्राइज़ था। और आप पिछले 8 माह से इमरान खान नहीं, ये बताएं असेंबली तहलील होने जा रही है नहीं होने जा रही है? अब इस मुद्दे पे 1000% तहलील होगी। 1000 नहीं, ये जो डिले कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं। पहले इमरान खान साहब ने 26 मई को गालिबन ये था 26 नवंबर था, 26 नवंबर, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं। बाद में उन्होंने जनाब अदम एतमाद की रिक्वेजिशन जमा करवा दी, वो मामला डिले का शिकार हो गया। फिर परवेज़ इलाही वाला मामला, उन्होंने गवर्नर ने कहा आप एतमाद का वोट लें। अब दोबारा मुशावरत हो रही है। जब आपने असम्बली तहलील ही करनी है तो असम्बली, अब आपके पास एतमाद का वोट ले लिया है। हम तो ये सोच रहे थे कि सुबह जब मैं उठाऊँ तो मैंने कहा देखें असम्बली जो समरी है वो तो मूव भी हो गई होगी। ज़मीर, सबसे पहले ये बुनियादी चीज़ समझने की है कि पंजाब असम्बली पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अब आप तहरीक इंसाफ के दावों की और इमरान खान के बयानात की तो बात कर रहे हैं, ज़रा बात कर लें राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, अता तारड़ करें असम्बली तहलील, हम इंतखाबात करवा लेंगे। जुर्रत है तो आप इस तरफ आए, जुर्रत है तो। और सबसे पहले यही लोग थे जिन्होंने रात के अंधेरे में आप उनकी बात छोड़ दें। आप जब मॉरल ग्राउंड पे खेलते हैं तो आप हाई मॉरल ग्राउंड सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं होते, हाई मॉरल ग्राउंड सबके लिए होने चाहिए। नहीं तो फिर क्या जरूरत थी कि हम अगले मसले के प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है? जब आपने असम्बली तहलील करनी है, फिर प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है? प्रॉब्लम आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखें, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, माजी की तरफ जाना पड़ेगा। 9 अप्रैल के बाद गुज़श्ता 8-10 माह में इमरान खान ने जितने भी सियासी फैसले किए, आप देखें कि एक जो पैटर्न यकसा नज़र आया है, जो बड़ा दिलचस्प पैटर्न है कि इमरान खान अपने जो पत्ते हैं, अपने जो सियासी कार्ड्स हैं वो सीने के साथ छुपा कर रखते हैं आखिरी वक्त तक। और कल भी बिल्कुल इसी तरह हुआ। ये बड़ा सरप्राइज़ था आज, जैसे आपने खुद कहा कि तहरीक इंसाफ के लोगों को भी नहीं मालूम था, वो अपने अपने हलकों में गए हुए थे।
اچانک سے ان کو بلایا گیا اور یہ بڑا یوں کہہ لیں کہ سیاسی باؤنسر ثابت ہوا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے اور ہکا بکا رہ گئیں. اور یہ وہی جماعتیں تھیں جو کہہ رہے تھے کہ ووٹنگ کروائیں, یہ وہی جماعتیں تھیں جو عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے, رات کے اندھیرے میں انہوں نے اسمبلی سیکریٹریٹ کھلوا کر عدم اعتماد جمع کروائی. یہ وہی جماعتیں تھیں جو کل چند گھنٹے پہلے تک کہہ رہے تھے بلائیں اسمبلی کا اجلاس, اور اپنے ہمنوا صحافیوں کے ذریعے نہیں مقصد کروائے جا رہے تھے کہ ان کا نمبر پورا نہیں ہے. آپ اس مدعے پہ آ جائیں کہ آخر مجھے وہ سمجھا دیں کہ رکاوٹ کیا ہے, کیوں وہ مقصد ہے کہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم اسمبلی تعلیل کر دیں گے. دیکھیں آپ کے جو بیانات ہیں, اب عمران خان صاحب جب بھی اگریسو جو سیاست کرتے ہیں لوگ اس کو لائک کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ کھڑا ہوا ہے. اب بات یہ چیز ہے کہ جب آپ نے اسمبلی تعلیل ہی نہیں کرنی, آپ ایک دم کہتے ہیں کہ جی میں نے اسمبلی تعلیل کرنی, اب آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. اب کس نے کہا کہ اسمبلی تحلیل نہیں کرنی؟ نہیں, اب اگر ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسمبلی کی تحلیل میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ اعتماد کا ووٹ. اعتماد کا ووٹ, آئینی اور قانونی پیچیدگیاں, وہ سارے ہرڈلز ختم ہو گئے. اب ترک کا پتہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ پرویز الہی ہے عمران خان کے ہاتھ میں. تو وہ جب چاہیں کتنا ٹائم, آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے رات کو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اور آج. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں کچھ فواد چودھری نے کل کہا تھا کہ جیسے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. یہ پی ٹی آئی کا رائٹ ہے کہ جب وہ مناسب سمجھیں گے اپنے لیے, جب ان کو فیوریبل انوائرمنٹ ملے گا, جب ان کو اس طرح کا گراؤنڈ نظر آئے گا کہ یہ شاٹ کھیلنے کے لیے درست ٹائمنگ یہ ہے, تو وہ اس وقت کھیل جائیں گے. ابھی وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم فوری طور پر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کر رہے. ہاں آج کا دن ہے, آج کا دن ابھی ختم نہیں ہوا, رات 12 بجے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کی اپنے لوگ بھی اس پہ رضامند نہیں ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو 186 کا نمبر سیکیور کیا ہے پرویز الہی نے, وہ تو کہتے ہیں 186 کو 185 میں تبدیل کرنا کون سا مشکل تھا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہی شرط پہ ہوا ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کرے کہ ہم اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. اگر ایسا ہوتا تو وہ اعتماد کا ووٹ ہی نہ لیتے, چلنے دیتے. یہ معاملہ کتنا اس کو لنگر آن کیا جا سکتا تھا, اسمبلی کی مدت تک بآسانی کیا جا سکتا تھا. لاہور ہائی کورٹ ہے, لاہور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے, بہت سارے قانونی آپشنز تھے, بہت سارا جوڑ توڑ تھا. کل ہی کے دن یہ سب کچھ کرنا, کل ہی کے دن یہ بڑا سرپرائز دینا, میرا خیال ہے کہ عمران خان جو اپنا فائنل کارڈ ہے, جو اپنا آخری ترک کا پتہ ہے, وہ سینے کے ساتھ چھپائے ہوئے ہیں. اور وہ جب مناسب میری بات سنیں, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو, وفاق چاہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو. عمران خان کا مدعا یہ تھا کہ اسمبلی تحلیل کر کے دونوں اسمبلیاں ایک کرائسس میں چلے جائیں گے تو ان کی ایک مجبوری بن جائے گی. جب آپ نہیں توڑ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان نے اناؤنس کیا تھا, نومبر کی بات ہے, 23 دسمبر کی ڈیٹ دی تھی. اس کے بعد رکاوٹیں آئیں, رکاوٹیں آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ, عمران خان, پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس, پاکستان کی اکنامک سچویشن, بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. ان ساری تبدیلیوں کو سمجھتے ہوئے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا جائے. عمران خان کے گزشتہ چند روز میں جو اسٹیبلشمنٹ پہ جو انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں, نئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اگریسو بیانات دیے ہیں, ان کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد حقائق کو پرکھا جائے تو تصویر بالکل الٹ نظر آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کی موو میں, کل یہ جو پنجاب اسمبلی میں جو کچھ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی. مجھے ایک بات بتائیں, فواد چودھری صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب صبح انہوں نے کہہ دیا حکومت کو آپ آ کے مذاکرات کریں. نہیں ڈیفینیٹلی اسمبلی کس لیے تحلیل نہیں, اسمبلی جب تحلیل, دیکھو اسمبلی آپ تحلیل کر دیں, اس کے بعد خود بخود یہ چل کے آپ کے پاس آئیں گے کہ بھئی مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ ود آؤٹ پنجاب کا الیکشن پہلے کروا دیں اور پورے پاکستان کا الیکشن بعد میں, یہ پوسیبل ہے؟ بالکل بھی پوسیبل, جتنا بڑا صوبہ ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں. لیکن پاکستان کی موجودہ پالیٹکس میں کچھ بھی پوسیبل ہے. کیا یہ پوسیبل تھا کہ 13 جماعتوں کو جو نہیں, شفقت میری بات سنیں, جس بندے کی پنجاب میں حکومت ہوگی وہ وفاق میں بیٹھا رہے گا, جس کی وفاق میں ہوگی وہ پنجاب میں بیٹھا رہے گا. تو یہ تو کوئی بندہ ہی نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پوسیبل ہے. جب یہ ایک کرائسس پیدا کر دیتے تو پھر اس حکومت کی مجبوری بن جاتی ان سے بات چیت کرنے کو. وہ تو حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں تھروٹ کرتے ہیں, یہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے, چلو یار جتنا لنگر آن ہو سکتا اتنا کریں. دیکھیں ناممکن کو ممکن بنانا ہی سیاسی کھیل کا حصہ ہے, سیاست اسی کا نام ہے. اور دوسری چیز, اگر ایسا نہ ہوتا جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں,
تو رات کے اندھیرے میں اسمبلی سیکریٹریٹ کھلوا کر یہ تو الٹی چھلانگیں لگا رہے تھے، یہ تو سینہ پھاڑ پھاڑ کے اور اپنے گریباں چاک کر کے یہ تو للکارے مار رہے تھے کہ آپ کریں پنجاب اسمبلی تحلیل، آپ کرتے کیوں نہیں، ہم الیکشن کروا دیں گے، 2 صوبوں میں ضمنی الیکشن کروا دیں گے، اب ان کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیں جھٹکا تو ڈیفینیٹلی لگا ہے، کیونکہ تمام قانونی اور آئینی رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب فائنل فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ کب انتخابات کروانے ہیں، اور اسمبلیاں کیوں تحلیل کر رہے تھے؟ قبل از وقت الیکشن کے لیے۔ اگر وہی قبل از وقت الیکشن مذاکرات کے ذریعے مل جائے، 90 روز میں انتخابات کروانے ہوں گے نا اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، اگر ان کو 60 روز کا وقت مل جائے، کوئی ایک ڈیٹ فائنل ہو جائے اور 60 روز کے ٹائم کے اندر یہ اپنے ترقیاتی کام بھی مکمل کروا لیں، اسمبلیاں تحلیل کروانے کی نوبت بھی نہ آئے، کوئی اس طرح کا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو جائے، کوئی گارنٹیز دے دے تو مجھے ایک بات بتائیں کیوں یہ حکومت جو ہے اپنے ٹینور پورا کیے بغیر یہ اسمبلیاں تحلیل کرے گی؟ وہ تو آپشن ہی نہیں، آپشن کیوں نہیں ہے؟ وہ عمران خان پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، وہ KPK میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پولیٹکس تو ہو رہی ہے، لیکن وہ کیوں چاہیں گے کہ اسمبلی تحلیل ہو؟ کون چاہیں گے؟ نہیں وفاق، جب آپ ان پہ پریشر ڈالیں گے نہیں، جب آپ ان کے پاس سیاسی آپشن نہیں رہے، نہیں جب وہ کرائسس پیدا ہی نہیں کریں گے۔ ایک چیز ہمارے پنجابی میں مثال ہے کہ موت دکھا کر بخار قبول کروانا، تو موت عمران خان نے ان کو دکھا دی ہے، راستہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی قانونی اور آئینی راستہ اب ان کے پاس نہیں بچا۔ ہاں وہ یہ سوائے اس رونے دھونے کے کہ جی رات کے اندھیرے میں اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا تھا، شریعت میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں خواتین اگر ووٹ ڈالیں، یا قرآن یا بائبل میں ایسا نہیں لکھا ہوا، تو یہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی قانونی اور آئینی جواز ان کے پاس نہیں بچا، کوئی سیاسی آپشن ان کے پاس نہیں بچا، کوئی سیاسی کارڈ ان کے پاس نہیں بچا۔ جو سیاست کی ترک کا پتہ ہے وہ اس وقت عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور الٹیمیٹلی عمران خان کی شرائط کے اوپر یا ان کو مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر پنجاب اسمبلی اور KP اسمبلی تحلیل ہوئی پھر بھی تو نگران حکومت کے لیے مذاکرات ہی ہوں گے نا۔ یہ ان کو ریلائز ہو چکا ہے، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کے چہرے کل بتا رہے تھے، اور ان کے بیانات آپ دیکھ لیں، آج سارا دن جو بیانات ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اور رہا یہ سوال کہ فوری طور پر آج ہی کے دن کیوں نہیں تحلیل کر رہے، تو اگین میں آپ کو وہی جواب دوں گا کہ اگر کوئی اس طرح کا سیاسی فارمولہ طے ہو جائے، کوئی ایک ڈیٹ طے ہو جائے، کوئی ایک کنکلوژن کی طرف آ جائے مذاکرات کے ذریعے کہ جی فلاں تاریخ کو اپریل میں، مئی میں، جون میں کوئی بھی ہم انتخابات کروا لیتے ہیں، آپ فی الحال کرائسس نہ کریٹ کریں، تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ کیا PTI کا فائدہ نہیں ہے؟ کیا وہ پنجاب کا جو صوبائی بجٹ ہے، ملازمتیں ہیں، جو ترقیاتی کام ہے، یعنی کہ جو پاور میں رہنا ہے، ٹائم کتنا بچا ہے، پیچھے ٹائم کتنا بچا ہے؟ اصل تو مقصد قبل از وقت الیکشن کی طرف جانا تھا نا، تو یہ تو عمران خان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ چاروں گھی میں سر کڑھائی میں۔ چلو قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ دیکھتے ہیں کہ زمان پارک میں اجلاس تو جاری ہے کہ آج رات کیا بڑا فیصلہ آتا ہے، کیا بڑی خبر سامنے آتی ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن میں پھر بھی اس بات پر کلیئر ہوں کہ جب آپ نے انیشیٹو لینا ہے تو یہ آپ کے پاس اچھا آپشن ہے۔ اس سے اگر یہ نہ ہو کہ کل کو عدم اعتماد کی تحریک آ جائے، پھر جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ کوئی بہانے ڈھونڈیں اور پھر وہ اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ لیکن خان صاحب کے پاس اب یہ اچھا موقع ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی جائے اگر وہ توڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی سیاست ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اور شفقت علی قریشی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔